اللہ نبئونی فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا پاک پروردگار تیری ذات ہی پاک ہے، پروردگار ہم کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں تو پوچھ رہا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، علم۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر بہت سارے چیزیں پیدا کیا، بہت سارے اوصاف پیدا کیا ہے، لیکن جب چیلنج دینا تھا، یعنی فرشتوں کو چیلنج دینا تھا، اور فرشتے یقینی بات ہے کہ باقی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے انسانوں کے بعد، طبعاً سب سے اعلیٰ ہے فرشتے، اور ان کے اندر جو صفات ہے وہ دوسروں کے اندر نہیں ہے، اور وہ سب سے اونچی اور مضبوط مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چیلنج دینا چاہا تو علم کے ذریعے دیا۔ آپ تصور کریں کہ انسانی صفات کے اندر، انسان کے اندر جو صفات موجود ہے، وہ صفات کے اندر جو سب سے پاورفل صفت ہے، سب سے اونچی اور سب سے طاقتور چیز ہے جس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، وہ علم ہے۔ علم سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، حکومت علم سے قائم ہوتی ہے، علم کے بغیر حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے، ٹھہر نہیں سکتی ہے، کوئی علم میں کوئی حکومت میں استقامت نہیں آ سکتی ہے بغیر علم کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کیا کہ وہ ہر چیز کی حقیقت کا علم حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کو کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ اچھا، یہ چیز دوسروں کے اندر نہیں ہے، یہ چیز دوسروں کے اندر نہیں ہے۔ دیکھو جب فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہہ دیا پروردگار نہیں، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہمارے پاس صرف وہی علم ہے جو تو نے ہم کو سکھایا، لا علم لنا، جی ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کی کہ جو ہم کو تو نے عطا کیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم رکھنے والا ہے اور بے شک تو ہی حکمت رکھنے والا۔ انک، بے شک تو ہی، انت تو، العلیم علم رکھنے والا، الحکیم حکمت رکھنے والا، بے شک تو ہی علم رکھنے والا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو تیاری ہے حکومت کرنے کی، انسان کی جو تیاری ہے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ حکومت کر سکتا ہے، وہ خلیفہ بن سکتا ہے، یہ چیز کا علم تو تجھے ہی حاصل ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ الحکیم، تو ہی جانتا ہے، تو ہی بہتر سمجھتا ہے، حکمت رکھتا ہے کہ کس کے ہاتھ میں حکومت دینا چاہیے اور کس کو اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہیے، بے شک تو ہی یہ بات جانتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یعنی فرشتوں کے پاس بھی علم ہے، اور جو ہے اللہ تبارک انسانوں کے اندر بھی علم ہے، فرشتوں کے اندر بھی علم ہے، جانوروں کے اندر بھی علم ہے، علم جنات کے اندر بھی علم ہے، مگر فرق یہ ہے کہ انسان کے علاوہ باقی مخلوقات کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم میں ترقی نہیں ہوتی، علم کے اندر ترقی نہیں ہوتی۔ آپ تصور کریں، ایک سمجھانے کے لیے بات، فرشتوں کا بھی ایسا ہی ہے مسئلہ۔ اب میں سمجھانے کے لیے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے رہتی اس کی مثال دیتا ہوں۔ جیسے کہ شیر ہے، ایک بابر ہے، آپ دیکھیں کتنا طاقتور مخلوق ہے۔ ایک شیر کو اگر چھوڑ دے تو میرے خیال سے 10 انسانوں کو، اور ایک شیر کو اگر ایک ہال میں ڈالیں گے تو ایک شیر پوروں کو مار دیتا، اس سے نہیں لڑ سکتے، شیر سے نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، اتنا طاقتور جانور، اس کے رگ، اس کے پٹھے، اس کا خون، اس کا سب اس کے اتنا طاقتور ہے، لیکن یہ شیر جو ہے آج سے 5000 سال پہلے چیر پھاڑ کر کے کھاتا تھا، اور آج 5000 سال گزر گئے بھی تو وہ چیر پھاڑ کر کے ہی کھا رہا ہوں، جو جیسا کرتا تھا ویسے ہی کر رہا۔ لیکن اس کے برخلاف انسان جو ہے پہلے پیر پہ چلتا تھا، پھر اس کے بعد اپنے سے طاقتور گھوڑے، گدھے، اونٹ، ہاتھی سب کو کنٹرول کر کے اس پہ بیٹھ کے چلا۔ اس کے بعد تو جمادات، جی لوہا اور پلاسٹک اور میٹل کی چیزوں کو جمع کر کے گاڑی بنا کے کار میں بیٹھ کے پھرا، اور اس کے بعد اڑ گیا، جی پر اس کے پاس نہیں تھے لیکن پر سے اڑنے والے سارے پرندوں سے اوپر اڑ گیا، جی رفتار اس کے پاس تھی نہیں لیکن سارے رفتار والے جانوروں سے تیز دوڑ گیا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے، علم ڈیولپ ہو رہا ہے، علم ڈیولپ ہو رہا ہے، انسان ترقی کرتے رہتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، چیز کی حقیقت تک پہنچتا ہے، پھر اس کو کنٹرول میں لے لیتا ہے، جی دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، اور غور کر کے اس کی حقیقت تک پہنچتا ہے، اور اس کی حقیقت، جتنی حقیقت اس کے اوپر کھلتی گئی اتنا زیادہ اس کو کنٹرول کرتے چلے جاتا ہے، اور کنٹرول کر کے اس کو اپنی خدمت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ لوہا بھی انسان کی خدمت کر رہا ہے، پتھر بھی انسان کی خدمت کر رہا ہے، سونا بھی انسان کی خدمت کر رہا ہے، جانور بھی انسان کی خدمت کر رہا ہے، ساری چیزیں انسان کی خدمت کر رہے ہیں، درخت ہو، کپڑا ہو، جو ہو، ہر چیز انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ تو یہ خدمت یعنی انسان اپنا خادم کیسا بنا رہا ہے ان کو، علم کے ذریعے۔ وہ چیز کیا ہے،
کیا کام کر سکتی ہے، اس کو کیا کام لیا جا سکتا ہے، یہ چیز سوچنے کی صلاحیت نہ شیر میں ہے، نہ ہاتھی میں ہے، نہ کسی اور میں ہے، یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی نہیں ہے۔ فرشتوں میں بھی حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو تخلیق فرماتا ہے، اسی وقت ان کے اندر کتنا علم ہونا چاہیے وہ ان کے اندر ڈال دیتا ہے، بس وہی علم کے ساتھ وہ لوگ کام کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کو آگے سوچنا، غور کرنا، نکالنا، کنٹرول لینا، یہ صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، اور یہ صلاحیت صرف اور صرف انسان کے اندر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال یا آدم، جب فرشتوں نے کہا کہ بے شک مولا تو ہی جانتا ہے، تو ہی سمجھ رکھتا ہے، ہمارے پاس علم و حکمت تیرے پاس ہی ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، قال سوائے اس کے کہ جو تو نے سکھایا، تو نے علم عطا فرمایا،